بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف آیت کریمہ 53 میں اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تواضع، عز و انکساری کا ذکر ہے کہ جب عورتوں کی طرف یوسف علیہ السلام کی بے گناہی واضح طور پر ثابت ہو چکی، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کی اس انکساری یہ تھی کہ وہ کہنے لگے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ میرے رب کا رحم، میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 55 میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حکومت کا ذکر کیا کہ جب بادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر بتا لی تو بادشاہ نے کہا اس خواب کی تعبیر پر عمل کون کرے گا، عمل درآمد کیسے ہوگا؟ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنا نام پیش کیا، چونکہ اس لیے اپنا نام پیش کیا تاکہ کوئی اور نااہل یہاں پر آ جائے تو اس معاملے کو مزید اس کی معیشت کو خراب کر دے گا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنا نام پیش کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کے ذمے کر دیے، سونپ دیے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ اسلام لے آیا۔ ان آیات کریمہ میں آیت کریمہ 58 میں برادران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں پہلا داخلہ ہے۔ 4 داخلے قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ پہلی مرتبہ آیت کریمہ 58 میں داخلہ ہے جب یہ غلہ اناج لینے کے لیے مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، تو یوسف علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، چونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ ہر ایک شخص کو قحط سالی کے دوران ناپ کر پیمانے کے ساتھ اسے غلہ دیا جائے گا۔ جب یہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حال احوال پوچھا، وہ کہا کہ آپ کا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہا ہمارا بھائی بنیامین ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ والد محترم کے پاس ہوتا ہے۔ کہا اسے بنیامین کو بھی مصر لائیے۔ 63 آیت کریمہ میں ٹاپک موجود ہے۔ بہرحال یہ جب واپس آئے اور یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر بنیامین چھوٹے بھائی کو آئندہ نہ لایا تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ جب یہ گھر واپس آئے تو انہوں نے والد محترم کے سامنے عرض کی کہ بادشاہ نے بنیامین کا پوچھا اور کہا کہ اسے لازم لانا ہے وگرنہ نہیں ملے گا۔ بالآخر یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھی اجازت دے دی۔ یہ آیت کریمہ 67 میں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ آیت کریمہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو جب تم مصر میں داخل ہونا تو یہ تدبیر ہے نظر سے بچنے کے لیے، کیونکہ قد و قامت اور خوبصورتی کے اعتبار سے بڑے ہوئے تھے تو مصر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مصر کے شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد 69 آیت کریمہ میں برادران یوسف کا مصر میں دوسرا داخلہ ہے۔ بنیامین ساتھ ہے، اور جب یہ بنیامین ساتھ تھا یوسف علیہ السلام سے ہوئی ملاقات تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ کر کے ساری بات بتا دی کہ میں تیرا بھائی ہوں اور یہ سارا معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ہی بنیامین کے اس سامان میں وہ جو غلہ ناپنے والا جو پیمانہ تھا جو اس کو رکھ دیا گیا۔ بالآخر جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو فوراً شہر میں سے ایک منادی نے آواز دی کہ ہمارا ایک پیمانہ چوری ہو گیا، گم گیا ہے۔ قافلے والوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ ہم چور ہیں نہ ہم نے چوری کی ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا چلو ہم تلاشی کر لیتے۔ جب تلاشی کی تو پتہ چلا کہ بنیامین کے ہی سامان میں سے وہ برتن، وہ پیالہ نکل آیا۔ اب خود ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اگر ہم میں سے نکل آیا کسی کے پاس تو ظاہر بات ہے اس کی سزا یہ اسے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت بھی یہ تھی کہ جس سے جو چیز نکل آئے پھر وہ اسی کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو بنیامین اسی ترتیب سے اسی صورتحال کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہ گئے۔ اب بھائی پریشان ہو گئے اور منت سماجت کرنے لگے۔ انہوں نے 78 آیت کریمہ میں درد مندانہ التجا کی کہ پہلے بھی اس کا ایک بھائی تھا، اس سے بھی اس طرح کی چوری سرزد ہوئی اور اب یہ سارے معاملات مطلب انہوں نے اس طرح کی بات مطلب کہ کر دی۔ اب انہوں نے جب یہ بات اس لیے کہی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف جو چوری کی جو نسبت کا جو واقعہ ہے، اصل میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، اللہ نے بڑا خوبصورتی عطا کی تھی، تو اپنی پھپھی کے ہاں پرورش کے لیے گئے۔ تو پھپھی نے جب ٹائم پورا ہوا گھر والے لینے گئے تو پھپھی نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس کیسے رکھوں، تو انہوں نے کمر کے ساتھ ایک جو پٹکا جو باندھتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے
بھاگ گیا اور کہا کہ یوسف میرا پٹکا گم ہو گیا. پتہ چلا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اسی بہانے اپنے پاس رکھ لیا. بھائی اسی واقعے کا ذکر کر رہے. بہرحال بھائیوں نے جب مایوس ہوئے تو بڑے یہودہ نے کہا میں تو نہیں چاہتا, کیونکہ میں نے پہلے بھی والد محترم سے کہا تھا آپ جائیں والد محترم سے ساری باتیں کلیئر کریں, میں یہیں پر رہتا ہوں. اب جب یہ سب بھائی جب یہ واپس چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یعقوب علیہ السلام تو آیت کریمہ 83 میں یعقوب علیہ السلام کا وہ جواب بھی ذکر کیا گیا, اور آیت کریمہ 88 میں برادران مصر کا میں برادران یوسف کا مصر میں جو تیسرا داخلہ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے اور یہ بات التجا کرنے لگے کہ ہمارے گھر والوں پر بڑی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. پہلے بھی ایک بھائی تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ابا جان کی بینائی چلی گئی ہے اور رو رو کر ان کا یہ حال ہو چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا. یوسف علیہ السلام نے جب ان سے حال احوال پوچھے تو سارا واقعہ یوسف علیہ السلام نے انہیں بتا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ قمیص ہے یہ لے جاؤ اور ابا جان کو ان کی آنکھوں پر لگاؤ, خود بخود بینائی آ جائے گی. اور سب کچھ بتا بھی دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں, یوسف ہوں. اور یہ بھائی خوشی خوشی جب گئے اور جب یہ قافلہ نکلنے لگا تو یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ کپڑا و قمیض لگائی گئی, اللہ نے اپنی قدرت سے یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا کر دی ہے. آیت کریمہ 99 میں برادران یوسف کا مصر میں چوتھا داخلہ ہے. پورا قافلہ گھر والے والد محترم سمیت مصر میں داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کے لیے پروٹوکول استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے. یہاں پر اس ٹاپک کو بھی ذکر کیا. بارے میں سورہ رعد ہے. سورہ رعد کا معنی ہے بادلوں کی گرج. اس صورت میں بادلوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں باقاعدہ لگائی ہوئی ہیں. سورہ رعد کا آغاز الف لام میم را اس آیت کریمہ سے مقطعات آیت کریمہ سے ہو رہا ہے. اور اس آیت کریمہ 1 میں اللہ تعالیٰ نے حجتی حدیث کو ذکر کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث وہ بھی حجت ہے. جس طرح قرآن پاک حجت ہے اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بھی حجت کا درجہ رکھتی ہے. پھر اس کے بعد آیت کریمہ 6 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ نے زمین آسمان اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, درخت پیدا کیے وغیرہ. پھر اس کے بعد آیت کریمہ 11 میں فرشتوں کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے پیش نظر, حادثات سے حفاظت کے پیش نظر فرشتے ان ذمہ داریوں پر محفوظ لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آیت کریمہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال ذکر کی ہے کہ باطل جب ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے آتے ہوئے بھی سیلاب کے اوپر بہت زیادہ جھاگ ہوتی ہے, میل کچیل ہوتی ہے, پانی کے بہت اوپر سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سب پانی ختم ہو جاتا ہے, میل کچیل یہ جھاگ جتنی بھی ختم ہو جاتی ہے, جو اصل چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر باقی رہ جاتی ہیں جو ہوتی ہیں اصل. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال ذکر کی ہے. بسا اوقات باطل آتا ہے اور باطل کے آنے کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ انسان کو خوفزدہ ہو جانا چاہیے, نہیں, انسان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو باقی رکھتا ہے. ان آیات کریمہ میں اس حق و باطل کی مثال کو بھی ذکر کیا ہے. آگے آیت کریمہ 20 میں متقین کی صفات کو ذکر کیا, جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. 8 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, حساب قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وغیرہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 24 میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ذکر کی. کلمہ طیبہ کی مثال یہ ذکر کی کہ کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں فضاؤں میں, آسمان کی فضاؤں کو چھو رہی ہوتی ہیں. یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایمان والے کے ساتھ دی ہے. اور اسی طرح کلمہ جو خبیثہ ہے اس کی مثال خنزل کے ایک درخت ہے
جو جس کی جڑیں بالکل زمین کے اوپر ہوتی ہیں، تیز ہوا و طوفان آتا ہے تو اس کو وہ جڑوں سمیت کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ شرک کے ساتھ دی ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ 35 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا۔ پارہ نمبر 1 کے آخر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور یہاں پر پارہ نمبر 13 سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔